فقر اسلام محمد کریم صاحب سلطانی عزیز مجموع کا دل ہلانے والا بیان سماعت کیا. اسی خطاب کے دوران تشریف لائے سبحان اللہ ماشاء اللہ خطیب العصر عصر کا معنی ہے زمانہ. اس زمانے کے بہترین خطیب سبحان اللہ. وہ نوابہ والا ہے. میں نے حضور انتخاب کہا یہ صرف خطیب العصر نہیں، خطیب الفجر بھی، خطیب الظہر بھی، خطیب العصر بھی، خطیب المغرب بھی، خطیب العشاء بھی. اور واقعی ایسے ہیں. ایسے کچھ خطیب جمعہ بھی ٹھیک ہے. آپ رات تھے پاک پتن شریف اور دن کو تھے ناروال. رات کو آپ کے سامنے ویسے ایڈا ظلم جانتے کرنا بھی نہیں چاہیے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تھک جاتے ہیں، جسم درد کرتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کی امت پیاسی ہے. اس کی پیاس بجھانے کے لیے چل پڑتے ہیں. اللہ ان کو سیر دے، برکت دے، ہمت دے، قوت دے، توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھنا اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی توفیق ہے نا. شاہ صاحب ہیں، اللہ نے ان کو گلا دیا ہے، اس کی مہربانی ہے. ذرا سا گلے میں کچرا آ جائے. شاہ صاحب کی تقریر گئی، میں ہوں بول رہا ہوں، اللہ آواز بند کر دے تو کیا کر لوں گا میں. پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کے اندر دیکھنے کی قوت ہے، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ بینائی واپس لے لے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ اس کی عطا سے ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے. اور اللہ کریم ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ویسے خام خواہی درمیان میں حائل ہو رہا ہوں. پیر صاحب کے اور آپ کے نعروں کی گونج میں پیر صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خطیب العصر حضرت مولانا حامد سرفراز صاحب. بسم اللہ والحمدللہ
واصحابہ اجمعین۔ حضور اقدس شفیع محشر قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ اصلاۃ اسلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکم سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں خوشگمانیوں کی بجائے سوء ظن رکھا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالی نے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت میری امت پر فرض کر دی ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ حالانکہ اللہ کریم نے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت، آپ لفظ میرے 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 اس پہ غور کیجئے۔ میرے گھر والوں کی محبت، میرے یاروں کی محبت، میری محبت، اور اب ہے کس پر؟ میری امت پر۔ معلوم ہوا کہ یہ محبت کی فرضیت اور یہ محبت کی دولت اسی کو میسر ہے جو حضور کا ہے۔ احباب گرامی قدر، نماز میں 7 فرائض ہیں۔ یہ میں حضرات علماء کو تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، باقی جو حضرات میرے کلاس فیلو ہیں وہ میرے ساتھ سبق یاد کر لیں۔ 7 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 7 میں سے 6 فرض پورے ہوں اور ایک فرض چھوٹ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جائے، یہ رب العزت کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی۔ تو جس طرح نماز میں 7 فرائض میں سے یا شروع کی 6 شرائط میں سے ایک شرط چھوٹ جائے تو نماز میں داخلہ نہیں ہوگا، 7 فرائض میں سے ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اس ترتیب میں سے کوئی ایک سے بھی خار رکھے گا، غور کیا آپ نے کہ نہیں کیا ہے؟ بالترتیب حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث فتاوی شی میں نقل کی، مفہوم اس کا پیش کر رہا ہوں، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا کہ محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور پھر خود سیدی اعلیٰ حضرت کلام فرماتے ہیں کس بات سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے؟ محبوب کا عیب دیکھنے سے اور محبوب کا عیب سننے سے۔ ممکن ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ واقعی مغرب سے بیٹھے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور امام المناظرین کی بات پہ آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ میں علی پور سیدہ سے آ رہا ہوں اور آپ مجھے ویسے ہی تھک کر دکھا رہے ہوں، تو میں آپ کی صحت یابی کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ سمجھی بات کی؟
محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس میرے کریم علیہ السلام کا جو نمائندہ گیا تھا، مسیلمہ کذاب اس سے کہہ رہا تھا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ چپ رہے، تو جواب نہیں دیتا وہ خاموش رہے، 100 بار پوچھا تو وہی خاموشی تھی، اور پھر جب اس نے غصے میں آ کر پوچھا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ صرف زندہ حضرات سبحان اللہ کہہ دیں جی، صرف زندہ حضرات۔ مجھے سنتا ہی نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، اس نے کہا کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں؟ فوراً زبان کھول کر کہا ہاں، میرے سرکار علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اب آئی بات کی سمجھ، محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ وہ محبوب کے نہ عیب دیکھا کرتے ہیں اور نہ محبوب کے عیب سنا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی، ہمارے اکابرین نے بڑے تکلیف دہ مرحلوں سے گزرے، کچھ اوراق میں ہم نے پڑھا اور کچھ ہم نے بزرگوں سے خود سنا۔ حضرت مخدوم اہل سنت، امام المناظرین، تاج العلماء، اور بڑے ہی ہمارے ہم پر شفقت فرمانے والے اصاغر نوازی میں اپنی مثال آپ، ہم نے ان سے بہت کچھ سنا۔ جتنی سہولتیں ہمیں میسر ہیں ہمارے اکابرین اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مدارس میں ایک وقت کا کھانا دستیاب تھا، بعض مدارس کے اندر داخلہ نہیں ملتا تھا کہ روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ سوکھی روٹی کھا کر ان حضرات نے پڑھا جو وقت کے شیخ القرآن بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بنے، فقیہ بھی بنے، مدرس بھی بنے، عالم بھی بنے، واعظ و مبلغ بھی بنے۔ وہ اتنی مشقتوں سے گزر کر سمجھتے تھے کہ محنت کر کے جو پایا جائے اس کو سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، معاملہ ہم نازک مزاجوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ میں حضور امام المعاذین کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہید آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی قدس سرہ العزیز، اہل سنت کا وہ ممتاز عالم دین جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا تھا، اور اسی فتویٰ کی پاداش میں انہیں کالے پانی کی سزا سنائی گئی اور جزیرہ انڈمان کے اندر ان کو ڈالا گیا اور وہیں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آ گیا جو سست روی کا شکار تھا، کند ذہن بھی تھا۔ حضرت اس کو سبق پڑھاتے لیکن وہ سبق میں اتنا فاسٹ نہیں تھا۔ کچھ ایام گزرے تو آپ نے اس طالب علم کو اپنے بیٹے کے پاس کلاس میں بھیج دیا کہ ہمارے اسباق کی رفتار تیز ہے تو تم اس پہ توجہ کرو تاکہ یہ بھی محروم نہ رہے اور باقیوں کے سبق کا حرج بھی نہ ہو۔ یہاں تک سمجھ گئے بات؟ نہیں الحمدللہ کہہ کے جواب دینے سمجھ گئے یہاں تک؟ طالب علم حضرت امام فضل خیر آبادی سے اٹھ کر انہی کے حکم پر ان کے بیٹے کی کلاس میں بیٹھتا ہے۔ آج پہلا روز تھا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ہفتہ تمام نہ ہوا تھا کہ اس کی سست روی پر صاحبزادہ صاحب کو غصہ چڑھ گیا، اور جب وہ سبق نہ سنا سکا تو ان کے بیٹے نے اس طالب علم کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ روتا ہوا امام فضل خیر آبادی کی خدمت میں پہنچا۔ روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضرت نے مجھے تماچا مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ میری جی وہی حالت تھی کہ میں سست روی کا شکار تھا۔ حضرت امام فضل خیر آبادی جلال میں آ گئے، کلاس سے اٹھے،
اپنے بیٹے کی کلاس میں پہنچے اور دل تھام کر یہ جملے سنیے گا. پہنچتے ہی ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مارا اور مار کر کہا تمہیں علم گھر بیٹھے مل گیا, تمہیں در بدر پھرنا نہیں پڑا, تمہیں مدرسوں کی چٹائیوں پہ لیٹنا نہیں پڑا, تمہیں روکھی سوکھی روٹیاں کھانا نہیں پڑی, اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے اور علم آگے پہنچایا کیسے جاتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب ہمارے ہاں کیا ہوا, ممبروں پر, محافل میں, اسٹیجوں پر, منچ پر ان لوگوں کے ہاتھ مہار چلی گئی یا بعضوں نے اس پہ قبضہ جمایا جو اس درد سے واقف نہ تھے جس درد سے ہمارے اسلاف واقف تھے. پھر کیا ہوا؟ عقیدہ کیا کہتا ہے, قرآن حدیث کیا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے, درست بات کیا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. مجمع کیا چاہتا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, اپنی جیبوں کے اندر جو نئے نوٹوں کی کاپیاں لے کر آئی ہیں ان کی جیبوں سے اخراج کی صورت کیا ہے اور اپنی جیب بھرنے کا سہل طریقہ کیا ہے. اس کے لیے عقیدہ لٹانا پڑے تو بازار سج گئے ہیں, لٹانے کو تیار ہیں. دین دھرم قربان کرنا پڑے تو کہا آئیے صاحب بڑی آسانی سے تیار ہیں. کیوں؟ سبب وہی ہے, نہ دھکے کھانے پڑے, نہ در بدر پھرنا پڑا, نہ مدرسوں کی چٹائیوں پر علم سیکھنے کے وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا. پھولوں میں سیر کرنے والا کیا جانے کہ مکے کے چوراہوں میں مار کھانے والے بلال کا درد کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارا جا رہا تھا تو وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد احد. میں حیران ہوں جو مدرسے بھی نہیں گیا, جلسوں میں بھی نہیں گیا, کتابیں بھی نہیں پڑھی, بخاری میں کیا لکھا ہے, قرآن کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا ہے, جو ابھی معرض وجود میں چیزیں نہ آئی تھیں صرف ایک جلوہ جانا دیکھا اور دشمنوں کی بھیڑ میں ہے, لیکن ادھر وجود سے کوڑے کی ضرب کی آواز تمام نہیں ہوتی کہ بلال پاک کی مبارک زبان پر احد 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 کی صدا بلند ہوتی. کیڑا کیڑا عاشق رسول ہاتھ کھڑے کر لو, یہ ہمارے مجموع کی ریت ہے, پلیز ہرگز نہ کھڑے کرنا, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. باقائمی ہوش و حواس بیٹھیے. عجب تماشا ہے, کیڑا کیڑا عاشق رسول ہاتھ کھڑے کر لیں, پھر وہ ہاتھ بیچارے نہ کھڑے کریں تو تب مارے گئے, کھڑے کر لیں تو پھر اب ان کو پھر بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اگلی بات تک ہاتھ اٹھا کر ان کا ساتھ نہ دیں. آج عشق کا معیار صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے یا ہاتھوں سے کچھ نچھاور کرنا قرار پا گیا, اور اتنا کچھ لے کر بھی عقائد حقہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ان کو کون وہ درد سمجھائے کہ دشمنوں کے مجمع میں کہیں سے پتھر برس رہے ہوں, کہیں سے کوڑے کی ضربیں لگ رہی ہوں, اور کبھی تپتے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا کر سینے پہ وزنی پتھر رکھ کے لٹا دیا جائے اور پھر کہا جائے ہون تو نہ لے کے دس, وہ پھر بھی کہے احد احد احد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال پاک کے سرہانے بیٹھے, ابھی تازہ تازہ وجود پر کوڑوں کی ضرب کا درد موجود تھا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, جب تو مالک کا نام لیتا ہے یہ چڑ کھاتے ہیں, تمہیں زیادہ مارتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تو سارے لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں ہی ذکر کرے, تو دل میں کر لیا کر تاکہ تجھ پر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں
روز تجھے مارا نہ جائے۔ حضرت بلال پاک نے فرمایا آپ ناصح ہیں اور آپ مہربان ہیں اور آپ ہمدرد ہیں، میں آپ کے اس مشورے پہ عمل کی کوشش کروں گا۔ ابھی 2-4 روز گزرے تھے کہ سرکار صدیق پاک پھر وہاں سے گزرے، پھر کوڑوں کے ضرب کی آواز کے اندر ہی آہت آہت ہائے آواز۔ مولا روح فرماتے ہیں سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے سرانے بیٹھے کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے، تینوں میں ادھر بھی آکھیا سی انج نہ کریا کر، ہاں مالک ویسے ہی راضی ہے، کیوں ان ظالموں کے لیے ظلم کے راستے اور دروازے آسان کرتا ہے؟ یہ تجھے تختہ مشق بناتے ہیں، دل میں نام لے لیا کر۔ حضور امام الحاضرین کی نظر یہ جملہ ہے، مولانا روم نے لکھا ہے، یہ سن کر حضرت بلال رو پڑے اور رو کر انہوں نے ایک بات کہی، اے میرے مہربان، تیرے مشورے پر میں سر نیاز خم کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں زبان کو روک لوں، میں اس زبان کو تو روک لوں، میرے وجود کا تو بال بال زبان بن چکا ہے، میں کس زبان کے منہ پر تالا لگاؤں؟ ہر طرف سے ایک ہی صدا ہے، احد احد احد۔ کہنا یہ چاہتا تھا، کون کون عاشق رسول ہاتھ کھڑا کر لے، یہ ہاتھ کھڑے کرنے پر عشق کا انحصار اور معیار نہیں ہے، معیار عاشقوں کے امام سرکار بلال پاک کی ذات پاک ہے، جو کوڑے بھی کھا رہے ہیں لیکن عقیدہ حق سے انحراف نہیں کیا، یہاں اسٹیجوں پر پھول برس رہے ہیں اور محض لوگوں کی مخصوص طبقات کی خوشنودی پانے کے لیے عقائد حقہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ محبت کرنے والا محبوب کی محبت میں اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کی مقدس ذاتیں تکڑیوں میں تولنے لگ گئے۔ ادھر آئیے ہم آپ کو تول کے بتاتے ہیں، ادھر آئیے ہم آپ کو تول کے بتاتے ہیں، ادھر آئیے ہم آپ کو تول کے بتاتے ہیں۔ کون تولنے لگ گئے؟ جن کا اپنا معیار کوئی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جی سب حضرات کی، دائیں بائیں پلیز نہ دیکھیں، انتظامی امور میں لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے، لیکن آپ توجہ مبذول رکھیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں جو اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اسی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو تصور ہے، یہ جو تصور پنپ رہا ہے کہ ہر بندے نے تکڑی پکڑی ہوئی ہے، حضرت نقیب جو رقیب ہو گئے تکڑی پکڑ کے بیٹھے ہیں، ثنا خان تکڑی پکڑ کے بیٹھ گئے، خطیب تکڑی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا میں تمہیں تول کے بتاتا ہوں کسی کی کیا شان ہے؟ میں ان کی چھوٹی چھوٹی تکڑیوں کو دیکھتا ہوں اور پھر محبوب خدا کی ذات کی طرف دیکھتا ہوں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہاں حاضری دی تو حضور کی چوکھٹ پر سید الملائکہ کو حاضر پایا اور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل پاک سے فرمایا، جبریل میرے عمر کی شان بیان کر۔ ہرگز بولنے کی اپیل نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں میں پہنچ چکا ہوں وہاں بھیک نہیں مانگی جاتی۔ میرے عمر کی شان بیان کر۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا آپ کے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ اس کو خاتم الحفاظ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ فیس بک کا قصہ میں آپ کو نہیں سنا رہا۔ 1000 سال کے قریب زندگی ہو اور اس پوری زندگی میں کنٹینیو علا طول مسلسل خطاب ہو اور خطاب کا موضوع شان فاروق اعظم ہو اور خطیب حامد سرفراز نہیں، بیت المعمور کا خطیب ہو۔ فرمایا
پھر میرے صدیق کی شان بیان کر. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرے صدیق کی شان بیان کر. عرض کیا جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو عمر فاروق ہے نا، یہ آپ کے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے. بتلائیے کہ جہاں سدرہ نشین حضور سے 1000 سال کی مدت مانگے کم و بیش، وہاں علم سے بے بہرا، قرآن و حدیث سے ناواقف، عقائد حقہ کی باریکیوں سے نا آشنا، تکڑی لے کر بیٹھا ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کون اونچا ہے کون نیچا ہے. تمہیں یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کس نے دیا یہ اختیار؟ جن ذاتوں سے پیار کرنا چاہیے تھا. اور میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، وہ پاک ذاتیں ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں کو، مختلف کلچروں کو، مختلف ادیان رکھنے والے، دین دھرم رکھنے والے لوگوں کو ایک رنگ میں پرو دیا. بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. غور فرمائیے گا. پھر بھی یہ وہ حضرات ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. آپ کو 20,000 مزارات بھی مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ملیں گے. کہاں گئے؟ چین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز اٹھ رہی ہے، افریقہ کے جنگل و بیابانوں میں محمد رسول اللہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اور سندھ تک اسلام کا پیغام پہنچا اور وہ باب الاسلام قرار پایا. تو یہی شم رسالت کے پروانے تھے جنہوں نے سندھیوں، ہندیوں، بلوچیوں، گوروں، کالوں، عربیوں، اجمیوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا. ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جنہوں نے امت کو اکٹھا کیا تھا، آج ان کا نام لے کر امت کو منتشر کیا جا رہا ہے. حب اہل بیت کے عنوان پر انتشار، حب صحابہ کے عنوان پر انتشار. محبت تو سر نہیں اٹھانے دیتی. میں تو آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. محبت تو سر نہیں اٹھانے دیتی، یہاں زبانیں کھلنے لگ گئی. سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، سرکار فاروق اعظم سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے درمیان شکنجی ہو گئی. ہو جاتی ہے. سرکار صدیق پاک نے حضرت عمر پاک سے معذرت کی. یہ امت کا سب سے بڑا نرم دل اور مہربان ہے، اور وہ صاحب جلال ہے. نرم دلی بھی رب کو پسند ہے، اور فاروق اعظم کا جلال بھی رب کو پسند ہے. سوری کو قبول نہ کیا، گھر چلے گئے. گھر گئے تو رحماء بینا، یہ جو ان کا آپس میں نرم دلی ہے. دیکھیں بھائی، موبائل کی بیٹری جو تھی وہ جلدی ختم ہونے لگ گئی، تو آپ یقین مانیے کہ میں توڑی والے کے پاس نہیں گیا. آپ سے میں نے پوچھا نہیں کیونکہ ٹائم ضائع ہو جانا ہے. میں اپنا بتا رہا ہوں. میں کپڑے کی دکان پہ نہیں گیا، میں سنار کے پاس نہیں گیا، میں موٹر مکینک کے پاس نہیں گیا، میں موبائل شاپ پر گیا کہ جہاں موبائلوں کی ریپیئرنگ کا کام کیا جاتا ہے. میاں بیٹری دیکھو نا، کہ جی بیٹری اپنی جو مدت ہے اس سے تجاوز کر چکی ہے، بیٹری نہیں ڈلوائیے. سمجھ میں آ گیا کہ چیز جب خراب ہو دکھائی وہاں جائے گی کہ جہاں خبر ہو. دلوں کا بنانے والا رب ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں آنکھیں دیے، کان دیے، دل دیے، کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو. دل بنانے والے نے دل والوں کی خبر دی کہ ان کے دلوں میں آپس میں اناد اور بغض نہیں ہے، پیار ہی پیار ہے. وہ سمجھ آئی یہ بات کی؟ سمجھ آئی یہ بات کی؟
جہاز میں بیٹھ چکے تھے، دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اڑان بھرنے کو تیار تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 گزر گئے، 20 گزر گئے، سوالات شروع ہو گئے، کیا بات ہے جہاز اڑان کیوں نہیں بھر رہا؟ تو جواب ملا کہ کوئی تکنیکی خرابی ہے۔ نہ کوئی مولوی اٹھا کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، جی بالکل بہ جاؤ، ہر سال چاہ آندی ہے تو سارے دی توجہ ہٹ جاندی، خدا دا نام منو، بہ جاؤ، خدا دا نام منو۔ بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہم سنائیں تو کیا تماشا ہو۔ جاگ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نا جی کہ وہ چائے کے انتظار میں سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیتے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ خرابی کیا ہے۔ فیصل آباد کی کپڑے کی مارکیٹ کا بڑا تاجر بیٹھا، اس نے بھی نہیں حامی بھری کہ میں پائلٹ کے پاس جا کے جو نقص ہے وہ دور کرتا ہوں، خامی دور کرتا ہوں تاکہ جہاز اڑان بھرے اور ہم جلد مدینہ شریف جائیں۔ کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ اتنے سارے بیٹھے ہو گونگے ہو گئے، انہوں نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے، سانوں کی پتہ نقص کی ہوندا ہے، ٹھیک کتوں ہونا ہے۔ یہاں پر آ کر کہا جس کا کام اسی کو ساجے۔ دل بنانے والا کہتا ہے اے جڑے میرے محبوب دے نال آلے نے نا، یہ آپس میں بڑے نرم دل اور مہربان ہیں۔ اب توڑی والے نے کہا کہ مجھے 1500 سال بعد خبر ملی ہے کہ دل ٹھیک نہیں تھے۔ عقل کہاں گئی؟ اور میرا امام تو منقبت غوثیہ میں یوں عرض گزار ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مجھے یاد ہے میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا تھا، گزارش یہ کر رہا تھا، شکنجی ہو گئی، انہوں نے معذرت کری، انہوں نے قبول نہ کی۔ جب وہ گھر چلے گئے تو پھر دل میں وہ جو ایمان ہے، اس ایمان نے سرکار عمر پاک کو کہا صدیق اکبر نے معذرت کی تھی اور تم نے قبول نہ کی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کر ان سے معافی مانگوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کاشانہ صدیقی پر پہنچے تو پتہ چلا کہ صدیق پاک ہیڈ آفس چلے گئے ہیں۔ اور جب یہ خبر ملی کہ ہیڈ آفس گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں وہ ہمت نہ رہی۔ صدیق پاک حاضر درگاہ ہوئے، حضور ساڈی انج گل ہوئی ہے تو میں عمر پاک تو معذرت بھی کیتی ہے تو انہاں میری معذرت قبول نہیں کیتی۔ سرکار سنتے ہی جلال میں آ گئے، فرما ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، بیٹھ جاؤ۔ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے، ابو بکر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اتنے میں حضرت عمر پاک آ گئے اور جب رخ جانا پر جلال کے آثار دیکھے، رگ ہاشمیت کو ابھرا ہوا دیکھا، تو اتنی طاقت والا عمر کہ جس کے سائے سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور جس میں وہ طاقت موجود تھی، اگرچہ ظہور بعد میں ہوا کہ دریائے نیل کو خط لکھے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، پشت زمین پہ درہ مارے، وہ کانپنے کی پھر ہمت نہیں کرتی۔ پر اللہ رے جلال مصطفیٰ کہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ حضور کا جلال سہ سکے، تو گھٹنے نیچے کر کے پنڈلیوں اور رانوں کے نچلے حصے میں فاصلہ اور کمر سیدھی، سر جھکا ہوا، پوچھن دی بھی جا نہیں کہ حضور ناراض کیوں ہو گئے، پوچھ نہیں سکتا۔ پتہ نہیں ہے اس مرکز اہل سنت میں آنے والوں، یہ وہ مرکز اہل سنت ہے کہ ممبر کی زینت بنی ہوئی شخصیت نے پورے پاکستان میں نہیں، الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہمیشہ اہل سنت کا سر فخر سے بلند کیا۔ ہم ان کے قفش بردار ہیں،
ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے برابر بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، لیکن بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دل والے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے ان کو بڑے دل والا پایا، ہمیشہ پایا۔ تو مرکز اہل سنت میں بیٹھنے والوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا اگلا، میں کبھی بھی اتنی اس پہ بریک نہ لگاتا، لیکن میں صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جامعہ امینیہ گلشن سے یہ ایک پھول ہے جسے من کے گلدستے میں سجا لیجئے گا اور دل پہ نقش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سرکار نے حضرت عمر پاک کو دیکھا اور عمر پاک کو دیکھ کے فرمایا، تسی میری وجہ تو ابو بکر نو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، میری وجہ سے، میری وجہ سے تم ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ ہے، ایک جگہ فرمایا میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے کیوں دکھ دیتے ہو؟ یہ تفرقے کی بات نہیں ہے، محبوب کے دل کو دکھانے کی بات ہے۔ جو فائل لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ان کی شہزادی، مومنوں کی ماں، سورہ نور جن کی پاکیزگی کی گواہ، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور ان کے حرم میں رونق افروز ہوتے تو صحابہ کرام تحائف کثرت سے بھیجتے، کھانے پینے کی چیزیں کثرت سے بھیجتے۔ یہ نہیں کہ بقیہ امہات کے ہاں جب رونق افروز ہوتی تو تحائف یا طعام کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، ایسا نہیں تھا۔ تو ہماری پاکیزہ عالی مرتبت طیبات طاہرات مقدس ماؤں نے، امہات المومنین نے باہم بیٹھے بیٹھے بات کی کہ حضور نو کسی دن عرض نہ کریے کہ تواڈے غلام صدیقہ کے گھر جب ہوں تو زیادہ تحائف بھیجتے ہیں، ہم میں سے کسی کی آنگن میں آپ کی رونق افروزی ہو تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، ایسا کیا کریں۔ نمائندہ مقرر ہوئیں اور انہوں نے جا کے حضور سے عرض کی، یہ بات کرنی، فرما کرو حضور، اے گل ہے کہ آپ جب صدیقہ کائنات کے گھر ہوتے ہیں تو حضور ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں بیبیاں کہتی ہیں کہ جب ہوں تو تحائف نہیں آتے، تو حضور آپ ان کو سمجھائیں۔ انہوں نے دوسری بار کہا تو سرکار نے سر انور اٹھا کے فرمایا، یہ جملہ سنیے گا، کسی نقیب کا نہیں ہے، کسی خطیب کا نہیں ہے کہ رنگ بیاں بڑھانے کے لیے، وما ينطق عن الهوى، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جملہ سنیے گا، وہاں باپ کے لیے فرمایا تھا میری وجہ سے ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آج ان کی بیٹی کے لیے فرمایا عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو۔ یہ جو تول تلیہ ہے، یہ جو حقارت آمیز لہجے ہیں، اور وہ بھی ڈگڈگیاں بجانے والے، میلوں میں مانگنے والے، سارنگیاں بجا کر روٹیاں جمعرات کی گلیوں سے کٹھی کرنے والوں کی اولادیں، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی جو تقوی والا ہے۔ لیکن میں جو تقابل پیش کر رہا ہوں تو میں ان پاک ذاتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے نہیں۔ یہ بولیں گے، یہ زبانوں کو دراز کریں گے، اور پھر بات کیجئے اہل بیت اطہار کی۔ جان جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ آواز کمزور ہے؟ میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ کون بدبخت ہے جو نام مرتضویت سے چڑ جائے؟ کون نصیبوں مارا ہے جو شیر خدا کی چوکھٹ سے منہ پھیر لے؟ مولا علی تے ساڈے سردہ سائیں ہیں، ڈٹ کے بولیے، کچھ شک ہے اس میں؟ علی مومن تجھ سے محبت
مومن تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق تو اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور میں سید بادشاہ کی نظر جملہ کر دوں، سمجھ میں آ گیا کہ دونوں کی مجبوریاں ہیں۔ حضرت قبلہ ہمارے استادوں کی درجے پر ہیں، علامہ شاکر صاحب قبلہ، سمجھ میں آ گیا کہ دونوں کی مجبوریاں ہیں۔ منافق چاہ کر بھی علی سے پیار نہیں کر سکتا، چاہے بورڈ پہ کچھ بھی لکھوا دے، تے مومن جننے بھی رسے چھڑائے حب علی سے باہر نہیں جا سکتا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی جرت ہے؟ ہے کسی کی جرت؟ اور مولا علی کی ایک حسین بات سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں بارگاہ میں حاضر تھا، کھڑا تھا، صدیق پاک آئے، حضور نے جپا پا لیا۔ اور ہمارا ایک جملہ سن لیجئے، اس سے بیر نہ کمانا جو حضور کی باہوں میں رہتا ہے، محبوب کی باہوں میں رہتا ہے۔ صرف باہوں میں نہیں، مولا علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ہم مولا علی کے ایسے محب ہیں کہ ہمیں ان کے لفظ لفظ پر صرف اعتماد نہیں، یقین ہے۔ کیونکہ علی کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بالکل ٹھیک دیکھتی ہے، کیونکہ مولا علی کی آنکھ نے کائنات میں آ کے سب سے پہلے جلوہ مصطفیٰ ہی دیکھا۔ ٹائم توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مولا علی کی آنکھ نے دیکھا۔ حضور نے صدیق پاک کو باہوں میں لیا اور باہوں میں لے کر رک گیا ہوں کہ آپ چاشنی پانے کو تیار ہو جائیں۔ باہوں میں لے کر مولا علی فرماتے ہیں حضور نے صدیق پاک کا منہ چوما۔ کائنات جن کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتی ہے، وہ جن کا منہ چوم رہے ہیں، اس منہ والے کا مقام کیا ہوگا؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں سرکار نے صدیق پاک کا منہ چوما اور منہ چومنے کے بعد مجھ سے فرما علی تین پتہ ہے صدیق دا میرے ہاں مقام کی ہے۔ مولا کائنات نے عرض کی حضور ارشاد فرما دیں، فرما ابو بکر کا مقام میرے ہاں وہی ہے جو میرا مقام میرے رب کے دربار ہے۔ یہ مولا کائنات ارشاد فرما، یہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں درد چھڑ گئی۔ اب مولا کائنات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے بزرگوں کو تو زیادہ یاد ہے کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک وہ لیلن کی بوتل ہوتی تھی، اس پہ گرم پانی ڈال کے ٹکور کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں اس دور میں تو اتنی نہ بنی تھیں، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ صدیق پاک کے پہلو میں درد تھا تو مولا علی ہاتھوں کو اس کی مکھیاں بنا کر بک بنا کر پھوکے مار کے تلیوں کو گرم کر کے صدیق اکبر کے پہلو کی ٹکور کر رہے تھے۔ شرم کرو، سنتا ہے مجھے اگر کوئی بولے، سنتا ہے مجھے، للہ الحمد۔ یعنی کہ ہم وہ جو افراد و تفرید ہے ہم اس کے قائل نہیں۔ کس سے ہم چھوٹیں؟ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ کون سا گھر چھوٹ سکتا ہے؟ گھر اور گھر چھوٹنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ڈگڈگی بجانے والے دین کے ٹھیکیدار کیسے بن گئے۔ اور یاد رہے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جب بھی کوئی بات آئی بڑی معذرت کے ساتھ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ ملکوں کا نظام پڑھ لیجئے، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر سرمایہ دار طبقے نے اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے چرچ کو
4 دیواری میں محدود کیا، اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب تشریف لے آئے جی، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی عرض یہ ہے، میں اپنی گفتگو کو اختتام کے ساحل پہ لانا چاہتا ہوں، عرض گزار ہوں، وہیں پر پھر چلے جائیے۔ اللہ کریم جل شانہ نے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کی محبت میری امت پر فرض کر دی۔ بس اہل سنت کے اسٹیجوں کا حسن یہی ہونا چاہیے جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ توجہ رکھیں گے آپ بھی، ادھر ہی۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی آپ سے کہا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی، محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، وہ محبوب کے عیب نہ دیکھتے ہیں نہ سنتا ہے۔ آخر یار ہیں محبوب کے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن بڑی کمال، حضور کی ہر بات ہی کمال کی ہے۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو ایک راہ فراہم کی، اور ہم بے راہ کب ہوتے ہیں؟ جب اس راہ سے ہٹتے ہیں۔ میرے پیر صاحب نے یہ کہا، میری جماعت کے لیڈر نے یہ کہا، یاد رکھنا پیر وہی پیر ہے جو اس راہ پر ملے، لیڈر و قائد وہی لیڈر و قائد ہے جو اس راہ پر ملے، اور جو اس راستے سے دائیں بائیں کسی پگ ڈنڈی پہ ملتا ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ اس پھر قابل نہیں ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کو کچھ مانا جائے، نہ ہرگز نہیں۔ ہمارا وہ ہے جو اس راہ پر ملتا ہے۔ اور اہل سنت میں یہ مرض بھی شدت اختیار کر چکا۔ چھوٹی جماعتوں کے، معذرت کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں ایک بھی جماعت نہیں ہے، ایویں نہ ہو کہ کل کو نواں روڑا بنائی بیٹھا ہوگے۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے بزرگوں کے اور میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی نائب محدث اعظم پاکستان سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض حضرت سے قریب 31 سال ہو گئے تقریریں کرتے، تو جو دیکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ چھوٹی جماعتیں آئیں، ہمارے لیڈر کا یہ موقف ہے، ہمارے پیر صاحب یوں فرماتے ہیں، ہمارے فرق یہ آ گیا جب ہم نظام کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، جب فرید کی درگاہ پہ جاتے ہیں، جب معین کے آستانے پہ جاتے ہیں، اور جب داتا گنج بخش کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور جب غوث پاک کے دربار میں دیکھتے ہیں، تو ہم ان بابوں کو دیکھتے ہیں، سارے ہی بابے کہتے ہیں پترو رب دی راہ والے پاسے ٹور پو۔ دیکھا نا جناب جی، تو سبحان اللہ علی گل ہوئے نہیں نہ ہونی۔ بابا صاحب کی شکر کھاؤ تاں جنتی مکھانے، دادا صاحب دے کھاؤ تاں جنتی نے گلو، سبحان اللہ۔ آپ دادا صاحب کی کشف الماجوز شریف پڑھ لیجئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوح الغیب شریف کو پڑھ لیجئے، خاندان چشت کے ملفوظات پر مبنی کتاب ہشت بہشت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ایک بابا یہ کہتا نظر نہیں آئے گا جیڑا اسی کہہ دیتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اے گل صحیح نہیں، مالک نے روکیا ہے۔ اب صرف بیمار بندے احتیاط کرے، باقی تو سارے ہسپتال سے نہیں آئے ہوئے۔ سمجھنے بات کو۔ آج کیا ہوا ہے نظر کر دوں جی ایک بات۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور آ گیا، اس نے بڑا سامان ٹٹولا، کچھ بھی نہ ملا نہ تھا، ایک لوٹا دیکھا، پھر وہ جناب اپنے اوپر غصہ کرے، انہیں کہا ساری رات برباد کر دیتی، اے مائی دی تے آپ مدد کرنی چاہیے، آج تے دیاڑی گئی۔ دکھی ہو کر واپس جب گزرنے لگا نا تو بی بی ماں بے عبادت تھیں، نظر اٹھا کے فرمان لگی پتر ہوں چلنا ہے تو خالی ہی چلنا ہے۔ انہوں نے شاہ جی کہا، انہیں کہا میں ہے ہی کچھ نہیں تکی، انہیں کہا نہیں تو روکتے صحیح، نہ امید تو نہ ہو، روکتے صحیح۔ انہوں نے کہا میرا لوٹا پانی سے بھرا پڑا، اس سے وضو کر، اور میرا جو اجرا اس پہ مسلح بچھا، 2 رکعتیں پڑھ، پھر وقت ان کی لفظ ہے۔
میں تو یہاں کوئی بھی قیاس رائے نہیں کر سکتا، اس لیے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور کالی کالی کے لیے 2 رکعتیں اس نے نیت باندھی۔ جب نیت باندھ لی تو اب ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں جناب، ہم ان سے روبرو ہونا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس مائی نے اللہ کے دربار میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اور سننا اللہ والوں کا درد، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی مالک اے پہلے میرے گھر آیا سی، یہ پہلے میرے گھر آیا تھا، مالک کچھ بھی نہیں تھا، تے میں ہن اینو تیرے گھر وال بھیج دیا۔ اگر اب بھی خالی آئے تو تیرے کرم کے دروازے کی جو شان ہے اس شان کے لائق نہیں ہے، مہر فرما دے۔ وقت تہجد بی بی اپنے حجرے میں آئی نا تو وہ اتحیات کے اس میں بیٹھا رو رہا تھا، اور اس کے لفظ یہ تھے، وہ تو چوریاں نہیں چھڑنیاں، اوہ لوکاں لٹنا نہیں چھڑنا، او تینوں تو مرنا نہیں، تو قبر چ نہیں جانا۔ رابعہ بصریہ کی آنکھوں سے اشک ٹپکے۔ انہوں نے کہا، اور ان اشکوں میں لبوں پہ مسکراہٹ بھی تھی کہ نہیں انہیں اپنے گھر تو خالی نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا پتر کو شے لبھی ہے؟ انہوں نے کہا بی بی تیرا گھر واسدہ رہے، جیڑی شے اج تیرے گھروں لبھی ہے، زندگی لنگ گئی ہے، کدے کسے دے کرو اے شے۔ اہل اللہ نے ہمیشہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ کی درگاہ کی طرف لے کر گئے۔ آج دور نے پلٹا کھایا ہے، ایتھے بس اے دائرہ بچ گیا، ایچے ہی رہنا ہے تو باہر نہیں نکلنا، کیا بنے گا؟ ساڑھے پیران نے آکھیا نہیں جی انہی دا نظریہ رکھنا، نو پیر، اللہ اور اللہ کا رسول۔ او سنی بریلوی آپ سے بات کر رہا ہے، کٹڑ سنی بریلوی، اللہ رسول کا حکم۔ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رسول کے رستے پہ چلا ہے، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رسول کے رستے پہ چلا۔ یہ کیا تماشا ہوا؟ اور یہ اگر میری بات پہ آپ کو اتنا کامل یقین نہیں تو کیا کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ کامل یقین ہی رکھیں۔ سلطان الفقر سلطان باہو کی مان لیں، انہوں نے کہا کہ جس مرشد تو ہدایت نہ ہی او ہادی کی کرنا ہو، مرشد کا کام ہی رشد کی راہ پہ چلانا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جن کی رگوں میں میرے کریم کا خون ہے، اور وہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، جنہوں نے گھر بار لٹا دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ خدا رسول کا واسطہ ہے ہم اپنی زبانوں کو دراز ہونے سے بچائیں، اور زبان درازیوں کو حکمت عملی کے ساتھ ان کے حوصلے پست کریں۔ وہ حدیث شریف وہ مفہوماً جو سنانا چاہتا تھا وہاں پر رہ گئی۔ مہربان نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن فرمایا، ہمیں ایک اصول دیا، اس اصول کے بعد کسی بابے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بابا وہی ہے جو بابے فرید کی راہ پر ہو، پیر وہی ہے جو پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی کی راہ پر، سمجھ رہے ہیں؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو۔ آگی سمجھ؟ ایک حدیث شریف اور سنانا چاہتا ہوں، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کو دراز کر رہا ہے، تان کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے چاہ منگوائی ہے تو چاہ پین تک وہ سننا ہے۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہوٹل تو روٹی منگوائی ہے تو کنہ نو پتہ لگ گیا ہے کہ منگوایا بھی کڑائی گوشت ہے، اتنی دیر محبوب کے وفاداروں کے عیب سنو گے؟ نہیں آئی سمجھ؟ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ آپ اپنے دوست کے پاس گئے، یار سجن کے پاس گئے، کہیں بھی گئے، یار ایک عام مسلمان بھی ہو، آپ اپنے کسی دوست بھائی باس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس بندے کی بات شروع ہوگی جو موجود نہیں، جو غیبت کا رنگ اختیار کرے، تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اسے کہا جائے بھائی مجھ سے یہ بات نہ کرے، وہ بندہ موجود نہیں ہے، میں غیبت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ایک عام ماٹھے سے ماٹھے مسلمان کی بھی غیبت جائز نہیں ہے۔ بولیں گے آپ تھوڑا سا؟ بولیں گے؟ اور غیبت نہیں بلکہ بہتان ان پاک ذاتوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنا سب کو حضور کی ذات پہ قربان کر دیا۔ میں سرمایہ دار طبقے کی بات کر رہا تھا، جب ڈوگر صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ بات بھی وہاں الجھی کی الجھی رہ گئی۔ سرمایہ دار طبقے نے اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں، انہوں نے چرچ کو بھی محدود کیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کے پاس لاکھوں لاکھ روپیہ ہے، وہ 20 عمرے کے ٹکٹ بھی دے سکتا ہے، دے گا۔ وہ بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے نقیب سے لے کے سلام پڑھنے والے تک کو ہائر کرے گا، کرے۔ لیکن پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی یاد میں پروگرام رکھا جائے ان کی تعلیمات سے انحراف کیا جائے۔ ایسا ہی ہے، بولیں گے آپ؟ ایسا کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرے جو علماء کرام یہاں رونق فروز ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں، آپ میں سے جو حضرات ہر سنی ہے بھاویں ویڑے چ بھی کراندہ ہوئے، ایک تے کٹو کٹ محفل کراویں بغیرہ پر رہ نہیں سکتے، سمجھا گئی نا؟ تو محفلیں کرواتے ہیں، خدا رسول کا واسطہ ہے، آج کے اس مرکز اہل سنت سے پیغام لے جائیے کہ کوئی نقابت کرے یا خطاب کرے یا نعت شریف پڑھے، اصول اس کو دے دیا جائے کہ بھائی تھڑکاویں نہ۔ ایک ہی سمپل سی بات، عہد کرتے ہیں؟ مجھے تو تسلی نہیں ہوئی۔ اے بھی کوئی گل نہیں، انہوں نے کہا بلا لیا تے ان کی کریے دا کی مطلب ہے؟ حضور کو کیا منہ دکھانا ہے؟ جب ایسا سنو تو سرکار نے راہ دے دی، فرما یہ کہہ کر اٹھاؤ تیرے اس شر پر، تیری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہے۔ پتہ چلا چسکے لے کر محبوب کے اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کی ذاتوں کے بارے میں عیبوں کو سننا یہ محبوں کی علامت نہیں، کیونکہ محب تو اندھا ہوتا ہے، محب تو بہرا ہوتا ہے۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی محبتوں کے دعوے میں صادق نہیں ہیں، اور اگر ہم صادق نہ ہوئے تو پھر خود سوچ لیجئے کہ جب زبان اور عمل کا تضاد پیدا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آخری گزارش، میں تو جاروب کشی کرتا تھا اپنے شیخ کے جامعہ کے بعد، جب کبھی سعادت مل گئی تو مجھے تو کوئی کتاب پکڑ کر عجیب بات آسان نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت امام المرادین جیسی شخصیات، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب جیسی شخصیات، یہاں پر کثیر علماء ہمارے جلوہ گر ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ایک کارخانے میں تیار ہوئے تھے، اس کارخانے کا نام مدرسہ ہے۔ ریکویسٹ کروں گا کارخانے بند نہ کرو، مال نہیں بنے گا، مال نہیں بنے گا، مارکیٹ میں شارٹیج آ جائے گی، اور جب شارٹیج آ جائے گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں متبادل استعمال کرو، اور متبادل استعمال کر کر کے ہم اتنا لٹ گئے کہ اب لٹانے کو کچھ نہ رہا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی اشاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گلی سے گزر رہے تھے تو سامنے ایک سنگھ آیا، یعنی سکھ آیا، تو آپ کے ہمراہ جو کوئی خادم محبوں میں چلنے والوں میں تھا، انہوں نے کہا جی سردار جی کی حال ہے؟ حضور مفتی اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا ایک مشرک ہمارا سردار ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی، آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک جلسے میں حضور مفتی اعظم جلوہ گر تھے، اور علامہ ارشد القادری صاحب نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی گفتگو کر رہا ہوتا تھا جب حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی مصطفیٰ رضا خان نوری تشریف لاتے تھے تو سردیوں میں بھی ان لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کہ اب لفظ ڈھونڈ کے کہاں سے لائیں، کہ وہ آ گیا شرع متین کا مفتی جو لفظ لفظ کو تولتا ہے اور حقیقت کے راز بیان کرتا ہے۔ تو کسی نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، تو کسی سنی عالم نے اہل سنت کے جلسے میں کہہ دیا یہ ہماری سرکار کیا کر رہی ہے؟ حضرت مفتی اعظم نے فرمایا آپ اپنا لفظ بدلیے،
کوئی مشرک ہمارا سرکار نہیں ہو سکتا، ہمارے سرکار تو اللہ کے محبوب پاک ہیں۔ کوئی دیکھیں نعرے کا ٹائم نہ رہا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے سردار۔ اور صرف ایک مثال اور دوں گا، ایک مثال اور دوں گا۔ حضرت مفتی اعظم بریلی میں جلوہ گر تھے تو ایک نوجوان آیا اور بیٹھ گیا، میاں کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کے لیے۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو زیارت؟ تیسری بار پوچھا، کہا جی میرا جو سیٹھ ہے نا، میں اس کے پاس چابیاں لینے گیا تھا دکان کی، ذرا جاگیے گا، چابیاں لینے گیا تھا دکان کی، تو اس سیٹھ کی جو بیوی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا سیٹھ اس وقت پوجا کر رہا ہے، لہٰذا ابھی اسی کے پاس چابیاں ہیں تو وہ پوجا کر رہا ہے تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے سن کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ یعنی اس نے کہا کہ وہ بت کی پوجا کر رہا ہے اور تم نے کہا کہ ٹھیک ہے؟ نہیں یہی سمجھ فرما بندہ خدا فوراً تجدید ایمان کرو۔ جب کفریہ فعل کے بارے میں سنا تھا تو اس کو ٹھیک کہنا روا نہ تھا، تم تجدید ایمان کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ایمان کے محافظ تھے۔ آج محافظوں سے چڑ نہ کھاؤ، وہ محافظ ہیں، بچا رہے ہیں تو ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ مدرسوں کے ساتھ تعاون کرے۔ اور میں دو سطریں، یہ جو شیخ کلونی ہے، شیخ برادری کی نسبت سے ہی شیخ کلونی ہوگی، تو مجھے جب میں پہلے دن آیا تھا، نہ اس دن مجھے حضرت امام المناظرین نے کچھ فرمایا تھا، نہ آج میرے لیے پھر کوئی تازہ حکم ہے۔ میں خود مدرسے والا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس دور میں جب ہم بالن والے کے پاس دیکھتے ہیں تو مدرسہ مقروض ہے، کریانے والے کے پاس دیکھتے ہیں، یہ اہل سنت کے مدرسوں کا حال ہے، مدرسہ مقروض ہے، 2 ماہ ہو گیا اساتذہ کو تنخواہ نہ دی، وجہ چندہ مفقود ہے۔ کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیں پڑھائیں بھی اور کشکول پکڑ کر مانگیں بھی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ اس دور کے جو امراء ہیں، جب تک وہ تعریفیں نہ سنیں جیب سے پیسہ نہیں نکالتے، اور فرمایا تھا مولانا ہم لوگوں کی تعریفیں کہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ بھی میرا مدرسہ ہے، میں جنوبی پنجاب میں چلا جاؤں تو یا رسول اللہ کہنے والا وہ بھی میرا مدرسہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ کلونی والوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مرکز اہل سنت ہے، امام المناظرین کا پوری دنیا میں نام ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو یہاں چراغ جل رہا ہے اس کو تیل فراہم کرتے رہا کریں تاکہ اجالا رہے اور اجالا 4 سمت پھیلتا رہے۔ وما علینا